جی درسنا مہمان خاص عبدالقدیر حقانی صاحب انقریب انشاءاللہ پہنچنے والا ہیں ऐं कारी कावरान साहब इंशाल्लाह अंकरी पहुचण वारा आहिनि ऐं उन खां पहिरीं हाणे आऊं दावत ॾींदुसि असांजे मोहतरम साईं अज़ीज़ रहमान मदनी साहब जिन खे त उहो अचनि ऐं पंहिंजे बयान सां असांजे दिलि में कमाइनि साईं अज़ीज़ रहमान मदनी साहब السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا خالدا مع خلوده ولك الحمد حمدا دائما مع دوامه ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك ولك الحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما حمده الحامدون منقط إلى الأبد أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على محمد عدد ما في جميع القرآن عدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحوائج
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میرے محترم و مکرم واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے محبت سے بآواز بلند میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمارے دل کے کان اپنے ذکر کو سننے کے لیے کھول دے، کہو آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمارے دل کے تالے اپنی ذکر کی چابی سے کھول دے، آمین. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، آمین. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے اپنی پوری کوششوں سے تجھے راضی کرنے میں لگ جائیں، آمین. میرے محترم دوست حاجی ملہ صاحب اور اس مسجد کے امام مولانا فاروق حذیفہ صاحب اور میرے برادر مکرم مولانا غلام فاروق شاہیوں صاحب اور جتنے بھی ان کے معاونین جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں ان کا ساتھ دیا، اللہ ہر لحاظ سے ان کی محنتیں قبول فرمائے اور ہر لحاظ سے ان کو ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. اس دور کے اندر ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں لگ کر اور دنیا کے کاموں میں لگ کر اور دنیا کی محبت میں لگ کر ایسا اللہ کو بھولا ہے، اللہ کے حکموں کو بھولا ہے، اللہ کے حکموں کی اہمیت کو بھولا ہے، دین کی اہمیت کو بھولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور شریعت کو ایسا بھولا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، نہ اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ اپنا مقصد یاد ہے، نہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یاد ہے کہ کس وجہ سے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا، سب بھول چکا ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ کچھ وقت ایسا انسان ضرور نکالے کسی نہ کسی بہانے سے تاکہ اپنے مقصد کو پہچانے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کو پہچانے اور اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اس کو پورا کریں. اگر ایک انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا اور ساری زندگی اس دنیا میں گزار کر یعنی کہ اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت سے، اپنی خواہشات کے مطابق جس طرح اس کا دل کیا زندگی گزار کر چلا گیا تو پھر آخرت کے لیے بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اس دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہم میں سے کوئی انسان بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور ہم میں سے کوئی انسان بھی اپنی خوشی سے اس دنیا سے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب شروع میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے، آخر میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے، یہ جو دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اے انسان میں نے تجھے اختیار دیا ہے، میں نے تجھے مرضی دی ہے، میں نے تجھے آزادی دی ہے، میں نے تجھے پسند دی ہے، دل دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، طبیعت دی ہے، خواہشات دی ہیں اور تیرے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تیرے سامنے کھولے ہیں. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے انسان یہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی ہیں لیکن امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، اس لیے نہیں کہ جو مرضی کر، اس لیے نہیں کہ اپنی طبیعت پر چل، اس لیے نہیں کہ اپنی خواہشات پر چل. میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں اور امتحان
امتحان کس چیز کا؟ تیری عقل کا امتحان کس چیز کا کہ شکر گزار ہوتا ہے یا نہ شکرا؟ امتحان کس چیز کا؟ اللہ کا احسان مند ہوتا ہے یا احسان فراموش؟ امتحان کس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کا نمک حلال ہوتا ہے یا نمک حرام؟ ایک بزرگ دین فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان کے اوپر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا، ساری نعمتیں دی، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے نا۔ اللہ اس دنیا میں پیدا نہ کرتا، کون سی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور کون ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اور یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں، یہ سب بات کی چیز ہے۔ پہلے اللہ نے محبت کی ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی ہے، اور ہم نے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اس کی محبت کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت نہ ہو۔ جو اللہ محبت کرے کیا اس کی محبت کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوں؟ جس اللہ نے ہم سے ہمارے اوپر انعامات، احسانات، نعمتیں، ہم نعمتوں سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن نعمتیں دینے والوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم نے نعمتوں کو تو لے لیا، نعمتوں کو تو پسند کر لیا، نعمتوں میں تو لگے ہوئے ہیں، اور نعمتوں کے لیے پورا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن نعمت دینے والے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے بڑے مطلبی ہیں، کتنے بڑے خود غرض ہیں، اور کتنے بڑے مفاد پرست ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی کسی کو دکان پر، کسی کو زمین پر، کسی کو کاروبار پر، کہیں پر کام میں لگا دے، اور وہ صرف اپنا مطلب، صرف اپنا غرض، صرف اپنی خواہشات، اور جس نے اس کو کام پہ لگایا اس کی بات نہ مانے، وہ اس کو اور دے گا یا اس کو کام سے نکالے گا۔ آپ مجھے بتائیں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ایک ذمہ داری دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا امتحان کے لیے، کیا اس اللہ کے حکموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آج ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں کسی اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس دنیا 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 دنیا، ہر وقت دنیا۔ یہ ہے ہماری بیماری، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت ایسا نکالیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو کہا، قرآن مجید نے بھی اس چیز کو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، دین کی باتوں کو بڑی توجہ سے اور دھیان سے اور غور و فکر سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سننے کے لیے وقت تو نکالیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اذان سنتے ہیں لیکن اذان سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن دل سے سنتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ ایک عام انسان کو جس کی عمر 50-60 سال ہو اور اس کو کہو کہ حضرت اذان دے دو، وہ کہے گا بھائی میرے کو اذان نہیں آتی۔ کیوں اذان نہیں آتی؟ بچپن سے لے کر آج تک اذان نہیں سنی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کانوں میں تو اذان کی آواز پڑتی تھی لیکن اذان سنتا نہیں تھا۔ آج تک اس نے اذان کو سنا نہیں ہے۔ اگر سنتا تو یاد ہوتی، اگر سنتا تو سمجھ میں آتی، پھر وہ سنا نہیں، اذان نہیں دے سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہے سننا، پہلی چیز ہے سننا، اور دوسری چیز ہے سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں، لیکن سمجھ کہاں ہے؟ آج یعنی یہ مانتے ہیں کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اس اللہ کو راضی کریں گے تو پھر وہ اور بڑھائے گا، شکر کریں گے تو اور بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ پھر انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور بڑھا کر دوں گا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اس اللہ کو راضی کرنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ راضی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہوں، اور پھر اگر میں نے نعمتیں چھین لی اور اگر میں ناراض ہو گیا اور اگر میں نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پھر عقل کیا کہتی ہے؟ جو ایسا اللہ ہے جس اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اس اللہ کو ناراض کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟
آج ہم یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مانتے ہیں سب کچھ لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم سمجھتے تو اللہ کو خوشی خوشی ناراض کرتے. اگر ہم سمجھتے تو کیا پھر اللہ کے حکموں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل جاتی؟ اگر ہم سمجھتے تو اللہ کے حکموں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہ ہوتی. ضرورت اس بات ایک ہی ہے، باتیں الگ نہیں ہیں. ہر کسی کے سمجھانے کا، ہر کسی کے پیش کرنے کا انداز الگ الگ ہے، لیکن بات ایک ہی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جس اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے، کھانا کھایا تو الحمدللہ، پانی پیا تو الحمدللہ، اچھے کپڑے پہنے تو الحمدللہ، لیکن اسی اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے اور اسی اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ پورا شکر کر رہا ہے؟ پورا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی کھائیں پھر اس کے بعد اللہ کا مقابلہ بھی کریں؟ کیا پورا شکر یہ ہے اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کریں پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کریں، اس کے حکموں کی مخالفت کریں، اس کے حکموں کی کوئی اہمیت نہ ہو؟ کہ اس کا نام شکر ہے؟ شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کم سے کم ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض نہ کرے. ان نعمتوں میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں سے اللہ کو راضی کرے. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یعنی کیونکہ اللہ نے مجھے صحت دی اس وجہ سے میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا اس وجہ سے میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دی اس وجہ سے میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا اور اللہ کو یاد نہیں کروں گا، اللہ کے حکموں پر نہیں چلوں گا. یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے یاد کرے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دین پر زندگی گزارے. آج ایک بزرگ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو استغفار بڑا پسند ہے. اگر تم نیکیاں کر کے استغفار نہیں کرو گے اللہ گناہوں میں تمہیں مبتلا کرے گا اور پھر اس کے بعد تمہیں استغفار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے استغفار پسند ہے. اللہ کو اپنے بندے کا اپنے گھر آنا پسند ہے، اللہ کا اپنے بندے کو اللہ کا ذکر کرنا پسند ہے. اگر یہ خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرے گا اللہ اس کو غم دے گا. اگر یہ مال میں اللہ کو راضی نہیں کرے گا اللہ اس کا مال چھینے گا اور فقر دے گا. اگر یہ صحت میں اور زندگی میں اللہ کو راضی نہیں کرے گا پھر اللہ اس کو بیماری دے گا. لیکن جو آدمی خوشی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں، کیونکہ میرے پاس صحت ہے، کیونکہ میرے پاس خوشی ہے، یہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عمل سے اللہ کو یہ کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے میں تجھے یاد کروں، اگر تو چاہتا ہے میں تیرے گھر آؤں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں تو پھر اس کے لیے اس طرح تو میں نہیں کروں گا. میرا مال چھین تو پھر میں تیرے گھر آؤں گا، میری صحت چھین تو پھر میں تجھے یاد کروں گا. یا اللہ میری خوشیاں چھین اور مجھے خوشیاں نہ دے، غم ہوں گے پھر جا کر میں تجھے یاد کروں گا. اب مجھے بتاؤ یہ انسان کا عمل ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی غلطی کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ ہم اچھا یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا مطلب پرست ہوگا، خود غرض ہوگا، مفاد پرست ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز چاہیے اور جو کچھ اللہ دے رہے ہیں سب پسند ہے. اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کے حکم پسند نہیں ہے، اس کا دین پسند نہیں ہے، تو پھر بتاؤ اس آدمی سے اللہ محبت کرے گے؟ اس وجہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہوتے ہی ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنی ہوگی، کرنی پڑے گی، محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے سے نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، آج ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف کہنا نہیں، اصل محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاریں. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی، اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے. صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ جو واقعہ ہے میں آپ سے مختصر عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کفار مکہ ہیں یہ تو ہمارے جان کے دشمن بن گئے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے، تو آپ میرے بسترے کے اوپر آپ سوئیں اور باہر کافر کھڑے ہوئے ہیں 100 ننگی تلواریں لے کر کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पर निकलेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमा रहे हैं कि आप मेरे बिस्तरे पर सो जाओ। आप मुझे बताओ तो सही, ये बिस्तरे पर सोना है, ये बिस्तरे पर सोना नहीं है, ये जान देना है। कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मन बाहर खड़े हुए हैं तलवारें लेकर, अगर नबी हजरत जो भी सोया होगा उसके मुंह के ऊपर चादर होगी, उनको थोड़ी पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कौन है, उसकी तो जान गई। लेकिन ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तो सो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। ये थी सहाबा किराम की मोहब्बत। आज हमारी मोहब्बत कितनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से? मैं तो बस सिर्फ यही अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह मेहमान आएंगे वो तफसीली बात करेंगे। अल्लाह से मोहब्बत है एक इंसान कहता है, लेकिन अल्लाह ने सारे एहसानात किए, इनामात किए, मेहरबानियां की, मनी के कतरे से इसको इतना खूबसूरत इंसान बनाया। लेकिन हाल इसका ये है कि जब अल्लाह ताला बुलाता है ये नमाज पर आने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ ये तकब्बुर नहीं है? दुनिया में कोई किसी को काम पर रखे और वो बुलाए और वो मजदूर ना जाए, क्या ये तकब्बुर नहीं? ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमने अल्लाह को क्या समझा है, अल्लाह के दीन को क्या समझा है, अल्लाह के हुक्मों को क्या समझा है? आज हमारी नजरों में नमाज की अहमियत क्या है कि अल्लाह बुला रहा है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, क्या ये तकब्बुर नहीं है? और उसके बाद खुशी से, हजरत मैं तो ये कह रहा हूँ, खुशी से अल्लाह को नाराज कर रहा है, खुशी से अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्या ये अकल है? अकलमंद ऐसा होता है? हजरत अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। बात इसी तरह है कि एक आदमी खुशी खुशी अल्लाह को नाराज कर रहा है, ये अकलमंद नहीं है। एक आदमी खुशी खुशी अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये अकलमंद नहीं है। ये दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, असल आखिरत है। जैसे जो इंसान इस चीज को समझ लेगा और इस दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी कर लेगा, ये तो इम्तिहान है। मैंने अर्ज किया है, फिर वहाँ हमेशा की जिंदगी है। और अगर एक आदमी को ये बात समझ में नहीं आती, दुनिया को देखकर बखील हो गया, नहीं भाई मुझे तो अल्लाह का हुक्म नहीं चाहिए, दीन नहीं चाहिए बस मुझे, तो फिर एक दिन आएगा वो इस दुनिया से जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक एक चीज का हिसाब लेगा। हाँ बता, ये जो सांस लिया था, ये जो बीमार होते हैं ऑक्सीजन लगता है, कितने पैसे लगते हैं, बचपन से लेकर आज तक ऑक्सीजन मैंने दिया, उसका हिसाब दे सकता है। और उसके बाद ये पानी जो है ये अल्लाह की नेमत है, अगर सिर्फ अल्लाह पानी का हिसाब ले, हम पानी का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह हमें यानी कि समझने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बाकी उलमाए किराम आएंगे और उनके बयानात होंगे, दिल से उनको इंशाअल्लाह समझें। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इंशाअल्लाह इसको कबूल करेगा और हमारी तौबा को कबूल करेगा और हमारे लिए इंशाअल्लाह हिदायत के फैसले करेगा। जो कुछ कहा कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ टाइम भी पूरा थी माशाल्लाह। टाइम में जवाब आप बंदा एतने गारंटी कौन